واقعہ کربلا آخری حصہ اہل بیت کے قافلہ اور واقعہ کربلا کے اسباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا۔ آج اس سلسلے کے آخری حصے میں ہم اہل بیت کے قافلے اور واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے اہم اسباب پر بات کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں موجود خواتین، بچوں اور بیمار افراد کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ اس قافلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہن حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیمار بھتیجے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین بھی شامل تھے۔ اس مشکل وقت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی صبر، حوصلہ اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اہل بیت کے بچوں کی حفاظت کی، ان کی ہمت بندائی اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہی کے ذریعے اہل بیت کی نسل آگے چلی۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور سچائی پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ظلم، ناانصافی اور باطل کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دین اور انصاف کی خاطر قربانی دینا ایک عظیم عمل ہے۔ اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جو نفرت اور تقسیم کا سبب بنے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اور کربلا کے تمام شہداء کی قربانی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایمان، صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کی مثال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے، ان کی سیرت سے سبق لینے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو واقعہ کربلا کی یہ مکمل سیریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید مستند اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔